علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتلایا، ذرا اس پر توجہ فرمائیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا، سلام عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا یہ مغفرت کو لازم کرنے والے امور میں سے، یعنی وہ کام کہ جن کی بنا پر مغفرت بندے پر لازم ہو جاتی ہے، بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کاموں میں سے یہ 3 کام ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ارشاد فرمائے۔ اور بھی کئی اعمال ہیں کہ جو جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پر کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اس کے جواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 اعمال ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا عمل ارشاد فرمایا کھانا کھلانا، یعنی کوئی بھوکا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو کھانا کھلانا، جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ان کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کی مغفرت کر دینے والے کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جو اس کا سبب ہے کہ جس کی بنا پر بندے کی مغفرت ہو جائے۔ اب اگر اس چیز کو لیا جائے تو اہل سنت و جماعت کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، مثال کے طور پر 11ویں شریف ہوتی ہے، 12ویں شریف ہوتی ہے، قل شریف کا ختم ہوتا ہے، ساتہ ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، ششمائی ہوتی ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر عام ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سنی کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پکا کر وہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، لوگوں کے اندر بانٹ دیتا ہے، لوگوں کو بلا کر کھانے کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو بتلاؤ کھانا کھلانا جو ہے یہ تو ان امور میں سے تھا کہ جو بندے کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن بعض افراد اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ان کا جو دین ہے وہ بس کھانے پینے کا دین ہے۔ اللہ کے بندوں، کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ تو نیکیوں کے کاموں میں سے، بلکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پانی۔ عرض کیا کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں تو یہ اس کو پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں پہنچے گا۔ عرض کیا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوا کر یہ کہا کہ یہ کنواں سعد کی بہا کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے پانی کو عام کر دیا، یعنی کنواں کئی صدیوں تک رہا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، اور ثواب کس کو پہنچتا رہا؟ ان کی والدوں کو پہنچتا رہا۔ تو یہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بلکہ جتنے بھی تقریباً اولیاء اکرام گزرے، جتنے بھی آستانے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں پر پتہ نہیں نہ جانے کتنے کتنے فقراء، کتنے کتنے سفید پوش آستانوں سے بولتے ہیں۔ یہ پہلے کے آستانے ہیں، اب کے آستانوں کی بات کچھ اور ہے۔ اس وقت کے آستانوں کا مسئلہ یہی تھا کہ ان لوگوں کے پاس اگر کوئی بھوکا بھی جاتا تھا تو وہ بھی رج ہی جاتا تھا۔ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ دوست تھے وہ چور، وہ جناب چوری کرنے چلے گئے۔ اب چوری کرنے تو چلے گئے لیکن ان کو ملا کچھ نہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ واپس ناکام لوٹ آئے۔ تو رستے کے اندر ایک کہتے ہیں یار اتنے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے تو ساڈے کول ہے بھی کچھ نہیں، تو چلو اتنے چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانا لب ہی جائے گا۔ وہ سارے کا اتفاق ہوگا، سارے چلے گئے۔ اب کیا تھا کہ وہ آستانے پر لنگر تو چلتا تھا، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اتنے میں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے۔ وہ فرما لگے بھائی مینوں دیو، میرے کچھ دوست نے، میرے کچھ بیلی نے، وہ بیچارے راتی کم کرتے رہے ہیں تو انہوں نے بھوک لگی ہے، حالانکہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو سب سے جدا کر کے ان کو دے دیا۔
بس کیا تھا کھانے کی دیر تھی، وہ کہتے چھڑ دو یار میاں صاحب کا کھانا جب سارے پیٹ کے اندر اتر گیا سانوں اس تو توبہ کر لینی چاہیے، انہوں نے اتنے توبہ کر لی تھی۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، سمجھانے کے انداز ہوتا ہے مختلف، حکمت بڑے انداز ہوتے ہیں، تو بعض کسی انداز میں سمجھا دیتے ہیں، بعض کسی انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی عملی طور پر بھی سمجھا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی فعل ایسا کرتے ہیں، عمل ایسا کرتے ہیں، کوئی قول ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ سمجھنے والے پھر سمجھ آتے ہیں، وہ توبہ کر ہی لیتے ہیں۔ بلکہ انہی کے بارے میں وہ شہاب ستہ اور علم غیب، اس کے اندر میں نے ایک واقعہ لکھا تھا میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ ایک ڈرائیور تھا، ریل کا ڈرائیور تھا، تو وہ آپ کا مرید ہو گیا، آپ نے اس کو توبہ کروائی، اس نے توبہ کر لی۔ اتفاق ایسا جب وہ لاہور پہنچا تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر شہوت غلبہ کر گئی، وہ کسی کوٹھے کا ارادہ کر کے تو چلا گیا۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ آخری زینے پر میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں۔ بڑا شرمسار ہوا کہ میرے پیر صاحب، اور یہاں پر شرم کے مارے واپس آ گئے۔ ایک وقت گزر گیا، پھر کہنے لگا کہ اب تو وہ چلے گئے ہوں گے، دوبارہ پھر آیا برے ارادے کے ساتھ، دیکھا تو میاں صاحب پھر وہیں پر، پھر شرمسار ہو کر واپس آیا۔ وہ آدھی رات گزر گئی، کہتا اب تو چلے گئے ہوں گے، پھر آیا، دیکھا تو میاں صاحب پھر اٹھے، اب دل سے وہ خیال نکال دیا، واپس آ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جس وقت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو میاں صاحب ہنس کے تے مسکرا کے فرمان لگے کہ بیلیا توبہ کرنی تے سچی توبہ کر، ساڈے کو راتاں نوں رکھوالیاں نہیں کیتیاں نا، بیلیا توبہ کرنی تے سچی توبہ کر، ساڈے کو راتاں نوں رکھوالیاں نہیں کیتیاں۔ پھر انہیں توبہ کی دوبارہ۔ تو یہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی صحیح آستانے سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر وہ آستانے والے چھوڑتے نہیں۔ تو خیر یہ بھی سمجھانے کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے۔ تو بس اوقات بندہ سختی سے سمجھاتا ہے، کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آتا، بس اوقات نرمی سے سمجھایا جاتا ہے، کسی کو سمجھ آ جاتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر سمجھے کہ نرمی سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ سختی کرنے سے وقتی طور پر غالب پر، یعنی بظاہر جو جسہ ہے اس پر تو کچھ نہ کچھ ہم نافذ کر سکتے ہیں، لیکن دل پر کچھ بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کو آپ یوں آسان لفظوں کے اندر اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی باہر کے ملکوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، وہاں پر چوری چکاری اس قسم کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلی اعتبار سے چوری سے بچنے والے ہیں، دل کے لحاظ سے اس سے نفرت رکھنے والے ایسا نہیں ہے، دل کے لحاظ سے ایسا کرنے والے ایسا نہیں ہے۔ وہ تو صرف ایک ڈنڈے کا زور ہے، قانون پر عمل داری ہے، جس کی بنا پر وہ اس قسم کے گناہوں کے اندر ملوث نظر نہیں آتے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہنے والے۔ اب پچھلے عرصے کے اندر ایک مرتبہ اخبار کے اندر یہ بات آئی کہ امریکہ کے اندر جناب وہ لائٹ چلی گئی، کچھ وقت کے لیے لائٹ گئی، 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے لائٹ گئی، تو وہاں پر یہ لکھا تھا کہ سٹوروں کے سٹور خالی ہو گئے، لوگ لوٹ کر لے گئے۔ تو وہ صرف کیا تھا کہ کیمروں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جس کی بنا پر لوگ جو ہے وہ چوری ڈکیتی اس قسم کے معاملات نہیں کر رہے، لیکن جس وقت کیمرے کی آنکھ بند ہوئی ایسی صورت میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے سٹور ہی خالی کر۔ تو صرف معاملات یہ ہیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ دل کا ہے کہ اگر دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی تو چاہے کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، پھر تو مسئلہ یہی ہونا ہے کہ ماں اگر کہے کہ بیٹی دودھ میں پانی پلا دے تو بیٹی کہے نہیں، حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کون سے عمر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ رب تو دیکھ ہی رہا ہے، رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو جب دل کی کیفیت بدل جائے گی تو ایسی صورت میں امن و امان قائم ہو جائے گا، لیکن اگر دل کی کیفیت نہیں بدلتی تو ایسی صورت میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پر جو بات ذکر کی گئی، پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ کھانا کھلانا، دوسری بات یہ فرمائی کہ سلام عام کرنا، یعنی جب بھی موقع ملے، جس سے بھی ملنے کا موقع ملے کسی بھی مسلمان سے، تو اس کو سلام کرنے کے اندر پہل کی جائے۔
سلام کے اندر پہل کرنا یہ عاجزی، تواضع، انکساری کی علامت بھی ہے. اور اس کی صورت آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جب کسی کی نفرت پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سلام کرے گا تو میں کرنی ہے، جو انہیں سلام نہیں کی تھی تو میں سلام نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے؟ اپنی انانیت نہیں ہے، ضد نہیں ہے، وہ آکڑ ہے نا، تکبر ہے کہ جدوں تک میں نے انہیں سلام نہیں کرنا میں سلام نہیں کرنا. یہی تو آکڑ ہے، یہی تو تکبر ہے. لیکن اگر یہ ہو یار وہ سلام کرتا ہے پاوے نہیں کرتا، میں سلام کر کے کہڑا کو چھوٹا ہو جائے، میرا کہڑا کو گھر جانا، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. تو ایسی صورت کے اندر سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہوگا یار مخلوق کے اندر؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، بلکہ یہی سنت سوچ کر ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. مجھے 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے فون کیا. اب وہ نمبر ایسا تھا جس کو میں جانتا نہیں تھا، بندہ وہ تھا جس کو جانتا تھا، لیکن نمبر وہ تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا. اب میں نے فون کو آن تو کر لیا، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا، میں پہچان گیا کون ہے. اچھا، جب بات ختم ہو گئی تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگ گیا. کیا لگا جناب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے سلام میں پہل کرنے کا موقع دیا. میں کہ اصل دے یہ تواڈے نمبر دا کمال ہونا ہے کہ تواڈا نمبر ایسا سی جڑا مینوں پتہ نہیں سی کہ تواڈا ہی نمبر، تواڈا نمبر دوسرے اعتبار دے نال دوسرے نمبر تو میرے کو سیو ہے، یہ نمبر میرے کو سیو نہیں ہے. اب فون کرنے والا کون ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، وہ مسلم بھی ہے یا غیر مسلم ہے، کون نہیں ہے. تو ایسی صورت پہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ سلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں جواب صرف وعلیکم اتنا جواب دیا جائے گا. آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. بلکہ غیر مسلم کے لیے تو یہ ہے کہ اس کو سلام کرنے میں پہل کرنی ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض وہ سلام کر دے تو ایسی صورت میں جو جواب دینا ہے وہ صرف وعلیکم. یہ عیسائی بھی ہوتے ہیں یا اور بھی سلام کر دیتے ہیں نا بس اوقات، تو ایسی صورت کے اندر اس کا جواب کیا دینا ہے؟ صرف وعلیکم، اگے کچھ نہیں بولنا، یعنی جو کچھ تو آکھیا وہ تیرے تے. اب اس نے کیا کہا ہے؟ یہ بڑے ہٹ درم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی کچھ کے کچھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، لیکن سلام کیا کیا؟ السلام علیکم، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ. السلام کا معنی کہ مر جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا وعلیکم، آگے کچھ نہیں دیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس کو سلام کا جواب دے دیا، دیکھا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ اس نے جو کچھ کہا تھا میں نے بھی تو صرف اتنا ہی کہا نا، وعلیکم، جو کچھ تو نے کہا ہے تجھی پر ہو، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ تجھی پر ہو. تو یہ جواب تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیا. تو یہ بھی ایک انداز ہے، ایک صورت ہے جواب دینے کی. اچھا، سلام کو عام کرنا، ہمارے یہاں گفتگو سے ابتدا کی جاتی، ہاں بھی تیرا کیا، ہاں بھی تیرا نہیں، سب سے پہلے سلام کی جائے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آتے جاتے بھی بچے بھی ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. بتاؤ اس سے بڑھ کر عاجزی، تواضع، انکساری کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مرتبہ سب سے بڑا، لیکن تواضع، عاجزی، انکساری کا عالم یہ ہے کہ اگر بچہ بھی ملتا ہے تو اس کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب تک دوسرا سلام نہیں کرے گا میں بھی سلام نہیں کرنا. کیا پدی کا شوربہ، عشاء آیا نہ آیا تو نہ آیا، جس ویلے صاحب مک جانا ہے تو پھر تو اسی اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے، پھر تو اسی اپنے ادھر پانی بھی نہیں پا سکتے، پانی بھی سانوں کسی نے پا کے دینا. ایسے عاجز، ایسے لاچار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں غسل بھی کوئی آ کر دے گا، کفن بھی کوئی آ کر پہنائے گا، ہم تو کفن بھی خود بخود نہیں پہن سکتے. تو پھر وہ آکڑ کہاں.
اور آخری جملہ جو اس روایت کے اندر فرمایا گیا وہ یہ ہے، یہ بھی توجہ طلب ہے، جس کے اندر ہمارے اندر کافی کمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ اچھی گفتگو کرنا یہ مغفرت کو لازم کرنے والے کاموں میں سے اچھی گفتگو کرنا۔ اب اچھی گفتگو کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اچھی گفتگو وہی ہے جس سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، یعنی ایسی چبھتی گل جس سے کسی کا کلیجہ چر جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بس اوقات بندہ غصے کے اندر آ کر، طیش کے اندر آ کر، اپنے بڑے پن کے اندر آ کر پھر نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کہتا، ایسی باتیں بھی بس اوقات کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کہے کہ میں نے نماز اتنے نہیں پڑھی، میں جا رہا ہوں، ایسی صورت یہ دسو انہیں اچھی گفتگو کی تھی کہ بری گفتگو کی؟ اگر کوئی بندہ ہم میں سے یہ کہے جناب میں جا رہا ہوں مسجد و بات، یا تو امام صاحب نے بلاؤ تو یا پھر میں جا رہا ہوں، اب یہ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا آپ کو؟ امام بھی تو آخر انسان ہی ہے یار، تو فرشتہ تو ہے نہیں کہ جس کو نہ بخار آ سکتا ہے نہ بیمار ہو سکتا ہے، بالکل انہوں 24 گھنٹے جڑا اتنے الرٹ رہنا چاہیے، انہوں کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کئی حاجات بندے کو پیش آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر نمازیوں میں سے، مقتدیوں میں سے اگر بالفرض کوئی مقتدی کسی نماز میں نہیں آتا تو کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، کوئی ایک وقت نہیں آتا، 2 وقت نہیں آتا، 3 وقت نہیں آتا، حتیٰ کہ 5 نمازوں میں اگر ایک مقتدی ایسا ہے جو نہیں آیا تو ایسی صورت میں کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، کسی کی نظر اس کی طرف نہیں جاتی، اور امام اگر ایک وقت نہیں آتا تو سب کی نظریں اس کی طرف جانی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر امام ایک نماز میں نہیں آتا تو ایسی صورت پہ سب کی توجہ اس طرف جاتی ہے، امام کو بھی پتہ ہے میری طرف لوگوں کی توجہ جانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ امام کی طرف توجہ جانی ہے۔ جس طرح آپ اس طرح کہہ رہے ہو کہ اگر پوری بارات ہوئے دولہا نہ ہوئے تو دسو برات کو فائدہ ہے؟ سب دی نظر دولہے کے اتنے لگیاں ہوں گی کہ نہیں لگی ہوں گی؟ اگر دولہا نہیں ہوئے گا تو برات نے جانا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، وہ سب کی نظروں کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے امام بھی سب کی نظروں کے اندر ہے۔ اب وہ امام بے وقوف ہوگا کہ جو جان بوجھ کر نماز کے لیے نہ آئے، یعنی عقل مند اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ جان بوجھ کر شاید کوئی بھی امام ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے حجرے کے اندر رہے اور کہے کہ آج نماز کوئی دوسرا پڑھا دے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی مجبوری اس کی ہوگی، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ سب کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی ہیں اور سب مجھے دیکھیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے اندر خود پانی پانی ہوتا ہوگا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس طرح سے کہ وہ ایک بندہ پہلے سے شرمسار ہے، اس کو مزید اور دبا دینا۔ ایک بندہ، ایک بچہ ہے گھر کے اندر، کسی بچے سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، ایسی صورت کے اندر وہ تو بیچارہ پہلے سے ڈر جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا بات، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا جو خراب ہو گیا، تو وہ بچہ ہو، بڑا ہو، گھر والی ہو، وہ تو بیچارے پہلے ہی سہم جاتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، لیکن وہ تو بیچارہ پہلے سہم کے اوپر سے ہم بھی چڑھائی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ ڈھیٹ ہو، ابھی تو وہ خود بخود ڈر گیا لیکن بعد میں ہو سکتا ہے وہ ڈھیٹ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور مسجد کے امن و سکون کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض آپ کا امام نہیں آتا تو ایسی صورت میں اگر کوئی اور نماز پڑھانے والا ہے اس کو نماز پڑھانے دیں، اور یہ نہ کہیں کہ میں نے پڑھنی نہیں ہے، یعنی انانیت کا مسئلہ نہ لائیں، ضد کا مسئلہ نہ لائیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر اللہ کے بندو آپ کے اندر اتنی شقت ہے، آپ کے اندر اتنی پاور ہے تو آپ خود پڑھا دیں۔ اگر آپ بالفرض نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ کے اندر اس قدر ول پاور ہے کہ آپ خود پڑھا سکتے، حافظ ہے تو مسائل نماز کے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پڑھا دیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ مساجد کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے، میں تو پھر بھی یہاں سے اگر کہیں چلا بھی جاتا ہوں بالفرض تو وہاں پر کوشش میری ہوتی ہے کہ راتوں رات واپس پہنچوں۔ کبھی ہو کہ کسی جگہ پر مجھے رات ٹھہرنا پڑ جائے، ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ میں رات کو واپس پہنچتا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ صبح فجر میں خود پڑھاؤں،
لیکن بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بندہ عاجز آ جاتا ہے صرف اسی موقع پر کبھی نیچے نہ ہو، ورنہ عام طور پر جب تک صحت و تندرستی ہوتی ہے جب تک آ سکتا ہوں۔ اب کل بھی مسئلہ اس طرح سے ہو گیا کہ وہ آئے دن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ہاں صورت حال بنی ہوئی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کو فوتگی نہیں ہوتی۔ آپ تو پھر بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کسی جگہ پر چلے گئے کسی جگہ پر نہ گئے، اور امام ایسا بیچارہ ہے کہ جس کو آپ سے بھی تعلق ہے، پھر آپ سے تعلق رکھنے والوں سے بھی تعلق ہے، پھر نہ جانے کن کن سے تعلق ہے۔ اب جو بندہ بلا لے گا وہاں پر اس نے پہنچنا ہی پہنچنا، اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا تکبر کے نال پر پہ ساڈا فلاں فوت ہو گیا تو یہ جنازہ پڑھان بھی نہیں آیا، جنازہ پڑھن ہی نہیں آیا۔ تو بس میرا مسئلہ اسی طرح سے کہ ایک ایک دن میں نہ جانے کتنی کتنی فوتگیاں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں پر مجھے بس اوقات جانا بھی پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جب کبھی اس قسم کا معاملہ سامنے آتا ہے تو دل کو ایک ٹیس سی پہنچتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، اپنی آخرت بھی پیش نظر ہے۔ اب ایسی صورت میں کل رات کو ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عشاء کی نماز پڑھا کر موٹر سائیکل بھی میں نے اندر نہیں کی، وہ بھی میں نے اس بچے کو چابی دے دی یا موٹر سائیکل اندر کر دی، خود میں جا کر ابھی لیٹا ہی ہوں کہ ادھر میرے ایک کلیگ تھے، ان کی والدہ کے انتقال ہو گیا، انہوں نے وہ پیغام بھیج دیا کہ وہ اس طرح میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بیچارے رو رہے تھے۔ اب وہ دل کو ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ میری رات کو طبیعت خراب ہو گئی، وہ رات کو تقریباً 3:15 بج گئے مجھے وہ اسی کشمکش کے اندر۔ پھر اس کے بعد میری کیفیت ایسی تھی کہ میں نماز پڑھا ہی نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر میں لیٹ گیا۔ اب ایسی صورت میں بتلاؤ میں کیا کروں، میں پڑھا ہی نہیں سکتا تھا آپ کو، لیکن پھر بھی کسی کا یہ کہنا کہ امام صاحب نے بلاؤ ہے تو لے کے آؤ، میں دسو کی کروں۔ اب وہ ایک کیفیت تھی، پھر وہ سارا دن میں وہاں پر چلا گیا کاموں کی۔ اب وہاں سے پھر زور سے پہلے وہاں سے نکلا، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کر ان کے گھر بھی دوبارہ نہیں گیا کہ میں نے یہاں پر آ کر نماز پڑھانی، تو یہاں پر پہنچ کر پھر آپ تو جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر نماز پڑھ لیں گے، آپ کو کس نے دیکھنا ہے، لیکن امام کو تو دیکھنا ہے کہ جناب امام نہیں آیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اصل میں، بس اوقات امام کدھر بھی گیا انہیں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، صرف مجبوری ہوگی جس وقت نہیں آئے گا، جب مجبوری ہو تو ایسی صورت میں اس سے درگزر کر لیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ یا دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے، شروع سے ہی میں نے آپ کو یہ آپشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض آپ کا نہیں گزارا ہوتا تو ایسی صورت میں کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کو امامت کے لیے آپ لا سکتے ہیں۔ میری مجبوری ہے ظاہر کہ بہن بھائی بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہے، ملنے جلنے والے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کو چھوڑنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی دوسرا امام میسر آ جاتا ہے کہ جو بالکل فرشتہ صفت ہو، کہ جس کو نہ بہن بھائی ہوں، نہ ماں باپ ہو، نہ ملنے جلنے والے ہوں، وہ 24 گھنٹے آپ کے پاس یہاں پر محراب کے اندر بیٹھا بس تسبیح پڑھتا رہے، ایسے بندے کو اگر امام بنانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے تو اس کو آپ لا سکتے ہیں، بخوشی اس کو میں دے کر واپس چلا جاتا ہوں، ختم ہو۔ اتنی سی بات ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، نہ آپ سے کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، لیکن جب تک آپ گزارا کر سکتے اس وقت تک بس مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں، اس کے اندر کوئی امن و سکون جو ہے اس کو خراب نہ کریں۔ اللہ مسجد کے تقدس کو آباد رکھنے، اس کو بحال رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔